ایرانین پاسداران انقلاب نے خلیج کے اندر ایک تجارتی جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اس پر امریکن بحریہ کے ترجمان نے رواں ہفتے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، 2021 سے لے کر اب تک بین الاقوامی جھنڈے والے تقریباً 20 جہازوں کو ایرانین پاسداران انقلاب نے ضبط کیا ہے، کیونکہ امریکی نیوی ترجمان کے مطابق جب بین الاقوامی جھنڈے والے جہاز ایک سرٹن پوائنٹ اب نائے منہ سے گزرتے ہیں تو اس وقت ایرانین یا تو ان کو ہراساں کرتا ہے یا پھر حملہ کرتا ہے اور آخر میں یا پھر ضبط کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی بحریہ کا کہنا تھا کہ امریکن بحریہ نے ایرانین بحریہ کو 2 تجارتی ٹینکروں کو قبضے میں لینے سے روکنے کی مداخلت کی تھی، جو کہ خلیج عمان کے پانیوں میں یہ واقعہ پیش آیا، مگر ایران نے پھر بھی تازہ ترین صورتحال کے مطابق تجارتی ٹینکروں کو قبضے میں لے لیا اور یہ واقعہ 2019 کے بعد بحری جہازوں کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ اس پر امریکی بحری بیڑے کے ترجمان ٹم ہنک نے مزید کہا کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے جمعرات کو خلیج میں بین الاقوامی پانیوں میں ایک تجارتی جہاز کو زبردستی قبضے میں لے لیا اور یہ جہاز ممکنہ طور پر اسمگلنگ میں ملوث تھا، جس پر امریکی بحریہ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور مزید کوئی رد عمل نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبری کا کہنا ہے کہ اسے ایرانی فورسز کی جانب سے سعودی عرب کے بندرگاہی شہر دمام سے تقریباً 59 نائٹل میل شمال مشرق میں تنزانیہ کے جھنڈے والے ایک چھوٹے ٹینکر کو قبضے میں لینے کی کوشش کا علم ہے۔ ایران باقاعدگی سے چھوٹے ٹینکروں کو روکتا ہے جن پر اسے تیل کی اسمگلنگ کا شبہ ہوتا ہے۔ تجزیاتی فرم ورٹیکسا کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں سمندری راستے سے خام تیل اور تیل کی مصنوعات کی فراہمی کا 5واں حصہ اب نائے منہ سے گزرتا ہے، جو ایران اور عمان کے درمیان ایک چوک پوائنٹ پر ہے۔ مزید امریکی نیوی کے ترجمان ٹم ہنکس نے کہا کہ امریکی افواج مشرقی وسط کے اہم پانیوں میں قانونی سمندری نقل و حمل کے حقوق کے تحفظ کے لیے چوکس اور تیار ہے۔ اس پر ایران کا کیا رد عمل تھا، اب آپ کو اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ ایران نے جمعرات کے روز کہا اس کے پاس بدھ کے روز خلیجی پانیوں میں سفر کرنے والے ایک ٹینکر کو ضبط کرنے کا عدالتی حکم ہے، کیونکہ یہ ایک ایرانی بحری جہاز سے ٹکرا گیا تھا۔ بہاماس کے جھنڈے والے رچمانڈو نامی ایک بحری جہاز کا انتظام امریکی تیل کمپنی شیوران CVXN نے کیا تھا۔ تہران نے مئی میں 2 دیگر ٹینکروں کو قبضے میں لے لیا تھا، جن میں مارشل جزائر کا جھنڈا برادران ایڈوینٹی سویٹ بھی شامل تھا، جسے شیوران نے چارٹر کیا تھا۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے ہیں، تو لہذا ساتھ جڑے رہنے کے لیے گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔